خداوند یسوع مسیح کے زندہ اور پرجلالی نام میں عزیزو، میں آپ کا خادم ہنو غوری، اور اس سیریز کے اندر آج اس 5ویں عہد کو جو داؤد کے ساتھ عہد باندھا گیا، آج ہم اس کو سیکھیں گے، اور اس کا مختصر جو ہے وہ ہمیں 2 سیموئیل اس کا 7 باب اس کی 12 سے 14 آیت کے اندر ملتا ہے، اور اگر ہم اس کلام کے اس حصہ کو نکالیں گے 2 سیموئیل اس کا 7 باب نکالیں، اور وہاں بھی ہمیں یہ جو ہے کہ خدا نے کس طرح جو ہے وہ عہد کو، اس کی 12ویں آیت سے میں یوں پڑھتا ہوں، لکھا ہے، اور جب تیرے دن پورے ہو جائیں گے اور تو اپنے باپ دادا کے ساتھ سو جائے گا، تو میں تیرے بعد تیری نسل کو جو تیرے سلب سے ہوگی کھڑا کر کے اس کی سلطنت کو قائم کروں گا، وہی میرے نام کا ایک گھر بنائے گا، اور میں اس کی سلطنت کا تخت ہمیشہ کے لیے قائم کروں گا، میں اس کا باپ ہوں گا اور وہ میرا بیٹا ہوگا، تو اگر وہ خطا کرے تو میں اسے آدمیوں کی لاٹھی اور بنی آدم کے تازیانوں سے تنبیہ کروں گا۔ یہاں بھی عزیزو، اس کے اندر بھی خدا نے داؤد سے، بزرگ بندہ داؤد سے، بزرگ بادشاہ داؤد سے یہ وعدہ کیا کہ میں تیری نسل کو جو ہے تخت پر جو ہے قائم کروں گا، اور وہ سلیمان کے حق میں کہا گیا کہ خدا نے اس کے تخت کو قائم کیا، اور خدا نے اس کی گناہ ہونے کے بعد بھی خدا نے اس کے جو ہے باپ کے عوض اس کے گناہوں کو جو ہے وہ بخش دیا اور معاف کیا۔ یہ خدا کی محبت کا اظہار ہے، لیکن خدا نے یہ بھی کہا کہ ساتھ تو میری شریعت کو جو ہے وہ ماننا اور ان کی پیروی کرنا، جو بزرگ بندہ موسیٰ کی اور احکامات جو خدا نے دیے تھے، وہاں بھی خدا نے داؤد سے کہا کہ میں تیرے تخت پر، کیونکہ داؤد جو ہے وہ خداوند کو دل کے موافق جو ہے وہ ملا تھا، اور خداوند کے نام کے لیے جو جیسی غیرت بزرگ بندہ داؤد نے دکھائی، وہ ہمیں بہت سارے جو ہے دیگر بڑے خدا کے سورماؤں میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ خدا کی نام کے لیے جاتی جولیت کو للکارا کہ یہ کون ہوتا ہے زندہ خدا کی فوجوں کو للکارنے والا۔ تو یہ سب باتیں ہمیں سیکھنے کو ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس عہد میں بھی ہمیں مسیح کا عکس ملتا ہے، کیونکہ کہتا ہے کہ میں اس کی سلطنت کا تخت ہمیشہ کے لیے قائم کروں گا، ہمیشہ کے لیے۔ اور جب یسوع مسیح پیدا ہوئے تو وہاں کیا کہا گیا کہ میں اسے اس کے باپ داؤد کا تخت اس کے دوں گا، اس کی بادشاہی کی جو ہے وہ انتہا اس کا آخر نہ ہوگا۔ تو یہ یسوع مسیح کو جو ہے وہ داؤد کی نسل سے ہونے میں اس کو یہ شرف ملا کہ وہ بادشاہ کہلایا، یہودیوں کا بادشاہ کہلانا، کیونکہ وہ اہل یہود اور یہودا کے قبیلے سے پیدا ہوا تھا۔ تو ہم جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں کہ وہ اس تخت پر بیٹھنے کا، وہ بادشاہ بننے کا جسمانی اعتبار سے رائٹ آف دا گو، وہ خدا کا بیٹا تھا، روح القدس سے پیدا ہوا، لیکن اس گھر میں پیدا ہونے کے نسبت سے، مریم کے کوکھ سے پیدا ہونے سے تو جو ہے وہ اس کو گو، وہ تو روح القدس کی قدرت سے ہی ہوا، انسانی کوئی اس کے اندر نہیں تھا، لیکن اس شجرے میں، اس قبیلے میں پیدا ہونے کے سبب سے اس کو یہ شرف ملا کہ وہ یہودا کا قبیلہ میں پیدا ہوا اور وہ کہلایا، اور تبھی اس نے جو ہے اس داؤد کے تخت پر بیٹھ کے یہودیوں کا بادشاہ کہلایا، اور انہوں نے اس کو بادشاہ بنایا۔ تو یہاں بھی جو ہے ہمیں ایک عہد ملتا ہے، خدا کہتا ہے میں تیرے ساتھ جو ہے تیرے بعد تیری نسل کے ساتھ ایک عہد قائم کیا، اور یہ خدا نے عہد جو ہے اس کو لکھا ہے، اور اس عہد کے بارے میں جو آگے اگر ہم پڑھنا چاہیں تو لکھا ہے زبور کے اندر، اگر آپ دیکھنا چاہیں تو وہاں پر زبور کے اندر، زبور 89 کے اندر جو اگر ہم دیکھیں گے، زبور 89 اگر آپ میرے ساتھ نکالیں اور دیکھیں، اس کی 3 آیت میں لکھا ہے کہ میں نے اپنے برگزیدہ کے ساتھ عہد باندھا ہے، اور میں نے اپنے بندہ داؤد سے قسم کھائی ہے، میں تیری نسل کو ہمیشہ کے لیے قائم کروں گا اور تیرے تخت کو پشت در پشت بنائے رکھوں گا۔ تو یہاں جو ہے وہ اس عہد کو ایکسپلین کر کے بتا دے گا کہ میں نے اپنے بندہ داؤد سے جو ہے وہ عہد باندھا ہے۔ زبور کے اندر وہ کہتا ہے، اور وہ سلیمان کے لیے بھی پورا ہوا، لیکن سلیمان کی کہ جو ہے وہ عکس کو لیتے ہوئے یہ پشت در پشت جو ہے وہ آگے جو ہے مسیح یسوع میں اس عہد کی پیروی ہوئی، اور یہ خدا نے اپنے بندہ داؤد سے اس کی محبت جو اس نے خداوند کے لیے دکھائی، خدا کے لیے دکھائی، اس کے عوض میں خدا نے اس کو یہ عہد ٹھہرایا اور اس کو جو ہے نبھایا، اور وہ خداوند یسوع مسیح میں آج بھی جو ہے ہمارا بادشاہ ہے، ہم مانتے ہیں، اور یہ جو ہے عہد خداوند یسوع مسیح کے اندر داؤد کا جو تخت پر بیٹھنے کا جو عہد تھا وہ قائم ہے۔ خداوند آپ کے ساتھ عزیزو، اور ان بھیتوں کو سمجھنے کی خداوند توفیق دے آپ کو، آمین۔